ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وقال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ موت اور حیات کے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے علم سے ہوتا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قمر کی ایک آیت اور دو چھوٹی حدیثیں آپ کے سامنے رکھا۔ آیت میں اللہ کا یہ فرمان ہے، ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم ہر چیز کو تقدیر کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق ہم نے ہر چیز کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یقین رکھو کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لانا، اور ساتھ میں تقدیر پر ایمان لانا، جو بھی خیر ہے شر ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، یاد رکھ لو، اچھی طرح جان لو، کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کی روزی پوری نہیں ہوتی۔ جب تک ہماری روزی پوری نہیں ہوتی اس وقت تک موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ جس آدمی کی وفات ہوتی ہے اس کی روزی پوری ہو چکی ہے۔ یہ ہے ایمان کا معاملہ، تقدیر کا معاملہ۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کل اسی وقت میں تقریباً 1:30 بجے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ چونکہ انسان انس سے نکلا ہے، انس کا معنی مانوس ہونا، الفت رکھنا، محبت رکھنا۔ انسان کو انسان سے پیار ہے، محبت ہے، چاہے وہ انسان کہیں بھی رہتا ہو۔ جب اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے، حادثہ پیش آئے، تو انسان تڑپ جاتا ہے۔ رشتہ داری بعد کی چیز ہے، انسانیت مقدم ہے ہر چیز پر۔ تو گجرات سے لندن جانے والے ایئر انڈیا 171 بوئنگ 787 ایک جہاز جو ہے 1:30 بجے نکلتی ہے گجرات ایئرپورٹ سے، احمد آباد سے۔ 3-4 منٹ کے اندر بہت بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ تقریباً 240 پر 2 لوگ مسافر ہیں اس میں، جہاز کے عملے کے ساتھ۔
160 سے زائد ہندوستانی ہیں، 50 پر 3 جو ہے برٹش کے لوگ ہیں، برطانیہ کے لوگ ہیں، لندن کے لوگ ہیں، پھر اسی طرح پرتگال کے لوگ ہیں، کینیڈا کے لوگ ہیں، تقریباً 240 پر 240 پر 2 لوگ مسافر ہیں۔ بلکہ جو ہے یہ سفر شروع ہوتا ہے احمد آباد سے ظہر کے وقت میں 1:30 پر، 3-4 منٹ کے اندر ہی اتنا بڑا حادثہ کہ ہوائی جہاز اوپر اڑ نہیں سکا، 800 قدم پر جانے کے بعد پھر دوبارہ نیچے ہو گیا، تقریباً 625 قدم پر ہی جہاز نیچے اترتے ایک بڑے ہاسٹل میں، جو ڈاکٹروں نرسوں کا ہاسٹل تھا، اس کے اوپر گر کر کے آنن فانن تباہ ہو جاتا ہے یہ پورا عملہ، جہاز کے مسافر، پورا جہاز۔ حالانکہ وہ جہاز جو ہے 9 گھنٹے کا سفر والا تھا، نان اسٹاپ تھا وہ، لیکن تقدیر کا معاملہ ہے، معاملہ تقدیر کا ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تدبیر کرتا ہے، تقدیر اوپر والا بناتا ہے۔ انسان تدبیریں کرتا ہے، جہاز میں جانا ہے، پاسپورٹ لینا ہے، سفر کی تیاری کرنا ہے، یہ سب تدبیریں ہیں۔ اور جہاز کا جو عملہ ہے پوری چیکنگ کرتے ہیں لوگ، ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتے ہیں، مشنریوں پر بھروسہ کرتے ہیں، راڈر پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو ہے ماہر پائلٹ جو 8000 کلومیٹر تک کئی بار چلا چکا ہو جہاز آ رہا، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انسان کا معاملہ ہے، لیکن تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ حادثہ پیش آ جاتا ہے، لیکن دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ اتنا جلد جو اتنا بڑا حادثہ کیسے پیش آ گیا، کتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، لوگ جل کر کے راکھ ہو گئے، انسان کو پہچاننا مشکل ہو گیا، راکھ بن گئے، ڈھیر لاشوں کی، اعضاء انسانی بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر، چیخ ہی چیخ ہے، پکار ہی پکار ہے۔ اتنا بڑا حادثہ صرف انڈیا کے واسطے نہیں، پوری دنیا کے واسطے ایک حادثہ ہے، المناک حادثہ ہے۔ اس میں ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، اس غم میں، اس تکلیف میں ہم بھی برابر شریک ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ ہماری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں بعض مرتبے، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کا معاملہ یہ بہت اہم ہے۔ ہماری تدبیریں کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے، معاملہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اور ہماری تقدیر پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ تھے اس میں؟ تقریباً 101 یا 103 تک مرد افراد تھے، 114 خواتین تھیں، مردوں سے زیادہ عورتیں تھیں، معصوم بچے تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کچھ کمانے کے لیے جا رہے تھے، کچھ اپنے گھر جا رہے تھے، لوگوں کے 1000 تمنائیں، 1000 خواہشات اپنی جگہ میں، لیکن انسان اتنا بے بس ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ یہ انسان کی بے بسی کا حال ہے، یہی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، اسے نہیں معلوم قدرت کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اور ہماری تدبیریں کیا ہیں، کچھ بھی انسان کو خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ایمان بالقدر کو جو ہے اچھی طریقے سے اپنے دلوں میں راسخ کر لیں، بٹھائیں۔ جو ہوگا ہماری تقدیر کے مطابق، جو ہوا ہے ہماری تقدیر کے مطابق، جو ہونے والا ہے وہ بھی ہماری تقدیر کے مطابق۔ لوگوں پر الزام لگانا بڑا آسان ہے، لوگوں پر الزام لگانا، اسباب تلاش کر کے فلاں سبب ہے، فلاں سبب بولنا بہت آسان ہے، لیکن معاملہ تقدیر کا جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کے جگہ میں اپنے حساب سے سارے اسباب اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن معاملہ ایک ہے تقدیر کا بھی الگ ہے۔ یہ معاملہ تقدیر کا ہے۔ 240 پر 2 میں سے صرف ایک آدمی
بچ جاتا ہے، زندہ بچ جاتا ہے، چل کر جاتا ہے، یہ بھی ایک تقدیر ہے۔ اللہ نے اس کے مقدر میں موت نہیں لکھا تھا اس وقت، وہ بچ جاتا ہے۔ لاشوں کے درمیان اٹھ کر بیٹھتا ہے، وہ لاشوں کے درمیان ادھر بھی لاش ادھر بھی لاش، اندھیرا ہی اندھیرا، راکھوں کے درمیان، لاشوں کے درمیان ہے، لیکن قدرتی طور پر اس کی جان بچ جاتی ہے، وہ اٹھ کر جلدی جلدی باہر بھاگتا ہے، اور اس کا بورڈنگ پاس بھی باقاعدہ اس کے پاس محفوظ ہے، بورڈنگ پاس محفوظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر اسے مٹا نہیں سکتی، جس کو اللہ مارنا چاہے سب مل کر اسے بچا نہیں سکتے ہم۔ موت اور حیات کے فیصلے یاد رکھ لو، زمین پر نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں۔ وہی مالک، وہی خالق، اسی کا حکم چلتا، اسی کی مرضی چلتی۔ ہمارے ہزار تمنا، ہمارے ہزار خواہشات، لیکن پورا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس موقع پر یاد رکھو، اتنا بڑا حادثہ ہوا، آنن فانن مددگار پہنچے بھی کوئی فائدہ نہیں، آگ بجھائی گئی کوئی فائدہ تو نہیں، کوئی انسان بچ نہیں سکا سوائے ایک انسان کے جس کو اللہ نے بچایا۔ ایک عورت بچ جاتی ہے جو ہوائی جہاز کو پہنچنے کے لیے ایک 10 منٹ تاخیر سے ایئرپورٹ پہنچتی ہے، 10 منٹ تاخیر سے پہنچی، ہوائی جہاز نکل چکا تھا، لیکن اللہ نے مقدر میں اس کو بچانا تھا۔ بظاہر ہم پریشان ہوتے ہیں، کیا بھائی میں گیا ہوائی جہاز مس ہو گیا، ٹرین مس ہو گئی فلاں، اس میں بھی کوئی خیر ہے۔ یاد رکھ لو، اللہ کا ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے، اسباب ایسے پیدا کرتا کہ آپ 10 منٹ لیٹ سے پہنچے۔ وہ تنہا عورت تھی جو واپس جانا چاہ رہی تھی لنڈن، لیکن 10 منٹ تاخیر سے پہنچی، بورڈنگ کلوز ہو چکا تھا، فلائٹ ٹیک آف ہو چکا تھا، اور جو ہے اسے موقع نہیں مل سکا۔ اس طریقے سے اللہ نے اس کی جان بچا لی۔ جان بچانا ہو، جس کی موت مقدر نہ ہو، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مختلف اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ حج کا زمانہ تھا، لیبیا میں آخری جہاز نکل رہا ہے حج کے لیے، ایک مسافر بیٹھا ہے، کارروائی کے اندر تاخیر ہو گئی، اس کے نام میں قذافی کی وجہ سے امیگریشن میں روک لیا جاتا ہے۔ جہاز نکل چکا، جہاز نکل کر کے چلا بھی جاتا ہے، پھر کچھ خرابی پیدا ہوئی، جہاز واپس لوٹتا ہے، ایک بار لوٹا، 2 بار لوٹا، تیسری بار پائلٹ نے کہہ دیا نہیں، یہ معاملہ جو ہے ہمارے قدرت سے باہر ہے، کوئی مسافر جو باقی رہ گیا ہے اسے لے کر ہی جانا پڑے گا۔ اس سے پہلے انکار کر دیا کہ انٹرنیشنل قانون کے حساب سے دروازہ بند ہونے کے بعد دوبارہ ہم کھول نہیں سکتے کسی ایک مسافر کے لیے، لیکن 2 بار جب ناکام ہو گیا ہوائی جہاز اوپر جا کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ بھی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تنہا ایک مسافر رہ جاتا، اس کا ایمان دیکھو، بیچارہ انتظار کرتا رہا۔ ایمان اور یقین کا معاملہ ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن بندہ جو ہے مصر ہے، نہیں مجھے جانا ہی ہے۔ الغرض 2 بار زندگی میں ایسا ہوا کہ جہاز اڑان بھرنے کے باوجود اڑ نہیں سکا، پھر واپس آتا ہے، پھر دوبارہ اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا، پھر لے کر جایا جاتا ہے اس کو۔ یہ بھی ایک تقدیر کا معاملہ ہے، حالانکہ جہاز میں کوئی خرابی ہی نہیں ہے، آتے ہیں دوبارہ 2 بار چیک کرتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے، پھر دوبارہ بھرتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے، اللہ نے اس بندے کو جو اس پر بھروسہ رکھا تھا اس کے لاج کو اللہ نے پورا کر لیا۔ تیسرا حادثہ ہوا ہوائی جہاز کا، دلی سے سعودی ایئرلائنس نکلتا ہے، ادھر سے افغانستان وغیرہ کی طرف سے اور ایک جہاز کارگو والا آ رہا ہے، دونوں کا رن وے اور دونوں کا جو ہے اترنے کے قریب راستے میں، آسمان میں، ایئرپورٹ سے قریب میں ہی، شہر کے آبادی کے قریب میں ہی آسمان میں دونوں جہاز ٹکرا جاتے ہیں، دونوں جہاز آنن فانن ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مسافر بردار طیارہ ہے اور ایک کارگو فلائٹ ہے۔ یہ بھی ہوا دلی میں، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے۔ یہ سب فیصلے جو ہوتے ہیں میرے دوستو، حالانکہ سعودی ایئرلائنس جب بھی جو ہے اڑان بھرتا ہے تو اس سے پہلے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ سب اپنی جگہ میں، جو ہم نے کرنا ہے وہ تو ہم نے کر لیا، لیکن مقدر میں کچھ اور فیصلے تھے جو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا میں حادثات پیش آتے رہتے ہیں،
کیا اس کی وجہ سے آدمی صبر کرنا چھوڑ دے؟ نہیں ہوگا۔ آپ سائیکل میں بھی جاتے ہیں، حادثہ اگر مقدر ہے تو وہاں بھی حادثہ ہوتا ہے، 2 ویلر میں ہوتا ہے، 3 ویلر میں ہوتا ہے، اور آپ صحیح چلتے ہیں لیکن آنے والا سامنے سے ٹھوک دیتا ہے۔ یہ سب مقدرات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ تقدیر کا معاملہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے، جو بھی چل رہا ہے دنیا میں تقدیر کے مطابق چل رہا ہے۔ کسی کے روزی کا معاملہ، قسمت کا معاملہ، اولاد کا معاملہ، عمل کا معاملہ، نیک بختی کا معاملہ، سب تقدیر کے ساتھ۔ اب آیت جو پڑھی گئی اس آیت کو دوبارہ اس پر غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، اندازے کے ساتھ بنایا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایمان کے اہم جو ارکان ہیں، ایک اہم رکن تقدیر پر ایمان لانا، خیر اور شر جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ بلکہ اور حدیث میں آتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 4 مہینے گزر گئے، روح پھونک دی جاتی ہے تو فرشتہ آ کر کے 4 باتیں لکھتا ہے۔ پہلی چیز اس کی عمر لکھتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے روزی روٹی لکھتا ہے، اس کا عمل کیا ہے لکھتا ہے، ساتھ میں نیک بختی اور بدبخت، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں ہی یہ معاملہ لکھ دیا جاتا ہے تقدیر کے مطابق۔ آپ دنیا میں آئے بھی نہیں، پہلے آپ کا معاملہ لکھ دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کی تقدیریں لکھ دیا ہے۔ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہے 12 جون کو 1:30 بجے یہ حادثہ ہونے والا ہے، فلاں کی موت فلاں جگہ میں ہوگی، فلاں صاحب جمعہ پڑھ کر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جمعہ سے پہلے جائیں گے، جمعے کے بعد جائیں گے، رات میں سوتے ہوئے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ سب 50,000 سال پہلے اللہ لکھ دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے بھائی 50,000 سال پہلے۔ اور ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے اللہ نے سب سے پہلے چیزوں کو جب بنایا، قلم بنایا، قلم پین پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے قلم سے کہا اکتب، لکھو گا۔ قلم نے پوچھا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا مقادیر الخلق، سارے انسانوں مخلوقات کی تقدیر لکھ دے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قلم سے اللہ نے فرمایا لکھو۔ پھر قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا مقادیر الخلق، سب کی تقدیریں لکھو، تو قیامت تک آنے والے سب کی قلم نے لکھ دیا۔ مقادیر الخلق، تقدیر، سارے مخلوق کی تقدیر۔ اسی لیے آپ دیکھو قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام سورہ قلم ہے۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی، قلم کی۔ کیوں؟ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا، یہ قلم ہے بھائی۔ قلم ہی کو اللہ بنایا پہلے، قلم سے ہی کہا لکھو، قلم نے لکھ دیا ہے، قلم نے لکھ دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔ یاد رکھ لو آپ مریں گے نہیں اس وقت تک جب تک کہ آخری دانہ تمہارے نصیب میں جو ہے وہ کھا کر ہی آپ کو جانا ہے، اگر نصیب میں ہے تو۔ آخری دانہ جو مقدر میں ہے وہ کھانا ہی پڑے گا آپ کو، نہیں ہے تو نہیں۔ جو آخری دانہ آپ کے زبان سے اندر چلا گیا وہ ختم ہو گیا سمجھ جاؤ زندگی میں۔ وہ روزی تب تک تمہاری پوری نہیں ہوتی، موت بھی نہیں آتی۔ موت کا معاملہ اللہ رزق ساتھ جوڑ دیا ہے، رزق ختم فوراً موت کا فیصلہ ہو جاتا، موت کا فرشتہ آ جاتا۔ اور ایک حدیث ہے اس موضوع میں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ یاد رکھ لو تقدیر کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ جو مصیبت آپ کو پہنچی، ایسا نہیں کہ وہ غلطی سے آپ کو پہنچ گئی ہے، وہ آپ ہی کو پہنچنا تھا۔ وہ آپ کو ٹھوکر لگی، نیچے گرے، ہاتھ پاؤں ٹوٹا، یہ آپ کے مقدر میں تھا۔ وہ ما اصابک، جو آپ کو مصیبت پہنچی یا خیر پہنچے، شر پہنچے، جو بھی پہنچے وہ آپ ہی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ وہ پھر آپ نے فرمایا ما اخطاک لم یکن لیصیبک، جو آپ کو
مصیبت نہیں پہنچی، سمجھو جان بچ گئی ہے، غلطی سے آپ کی جان نہیں بچی ہے، اس لیے کہ مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو وہ نہیں پہنچنا ہے۔ لم یکن لصیبک، گولی چلی، آپ نے نشانہ بنایا ایک آدمی کو، سیکنڈوں میں وہ ہٹ گیا، کسی اور کو گولی لگ گئی، آپ کا نشانہ کوئی اور تھا، کسی اور کی جان چلی گئی، اللہ نہ کرے ایسا ہوتا ہے کبھی۔ گویا کہ مصیبت کا آنا بھی مقدر میں ہے، مصیبت کا ٹل جانا بھی نصیب میں مقدر میں ہے میرے بھائی۔ اس لیے ایمان رکھو، یقین رکھو، جو ہو رہا ہے زمین میں اللہ کے علم سے ہو رہا ہے۔ یاد رکھو ایمان بالقدر کے اندر 4 مرحلے ہیں، ایمان بالقدر میں 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ علم کا، علم کا مطلب یہ ہے اللہ کو معلوم ہے، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، پہلے کا بھی علم، موجودہ دور کا علم، بعد میں کیا ہونے والا اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ آپ دنیا میں آئے نہیں، آپ سے پہلے کیا تھا اس کا بھی علم اللہ کو ہے، جو پہلے جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ تقدیر کے اندر پہلا مرحلہ علم کا۔ دوسرا مرحلہ کتابت کا، تقدیر کا معاملہ لکھا جا چکا ہے، قلم سے لکھا گیا، جیسے میں بتایا آپ کو حدیث کی روشنی میں، لکھا گیا ہے، کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں چھوٹتی۔ قیامت کے دن انسان بولے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ عمل نامہ کیسا ہے بھائی، کوئی چیز چھوٹی ہی نہیں ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز پرنٹڈ ہے، ہر چیز کمپوز شدہ ہے۔ قیامت کے دن انسان پریشان ہو کر بولے گا یہ جو ہے معاملہ لکھا گیا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا معاملہ اللہ کی مشیت، اللہ کا چاہنا، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے بھائی، میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں فلاں صاحب 100 سال جیے، میرے چاہنے سے بھی نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا ہے تو لوگ 100 سال بھی جیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کی خوشحالی ہو، میرے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا، اللہ جب تک نہ چاہے۔ وما تشاءون الا یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہر چیز میں اللہ کی مشیت غالب، کافر کے کفر میں اللہ کی مشیت، ایمان والے کے ایمان میں اللہ کی مشیت۔ مشیت ہر چیز پر ہے، رضامندی صرف اللہ کی خوشنودی پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقدیر کے معاملے میں، تب ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علم اہل الجنت من اصحاب النار، کیا قیامت کے دن جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، یہ سب معلوم ہو چکا ہے کیا، فیصلہ ہو چکا ہے کیا؟ جنت میں کون جائیں گے، جہنم میں کون جائیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کیا، پوچھے صحابی۔ تب آپ نے بتایا ہاں فیصلہ ہو چکا ہے، جنتی کون کون ہے، جہنمی کون ہے، جہنم میں کتنے لوگ کچھ چند دنوں کے لیے رہیں گے پھر دوبارہ جنت میں آئیں گے اہل ایمان میں سے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس پر صحابی پوچھے یا رسول اللہ جب فیصلہ ہو گیا ہے فلاں صاحب جنتی فلاں صاحب جہنمی، عمل کرنے کی کیا ضرورت، عمل کرنے کی کیا ضرورت پوچھے۔ تب آپ نے فرمایا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق له، آپ کا کام عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، اللہ کی اطاعت میں کام کرتے جاؤ۔ ہر آدمی وہی کرے گا جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر اہل جنت ہیں، اللہ ہم سے وہی کام لے گا جو اہل جنت کا جو کام ہے، ایمان کا، عمل کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، دین پر چلنے کا جو کام ہے اہل جنت کا کام، ہم سے اللہ وہ کام لے گا، آسان کرے گا۔ ولو بالفرض، اللہ نہ کرے کسی کے لیے جہنمی کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ اسے 1000 نصیحت کرو وہ سدھرے گا نہیں، سنے گا نہیں، آخر تک اسی راستے پہ رہے گا، جہنمی کے راستے پہ رہے گا۔ یہ فرمایا جس کے نصیب میں اللہ نے جنت لکھ دیا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا، عمل کا راستہ آسان ہوگا۔ جس کے نصیب میں جہنم لکھ دیا گیا، 1000 آپ اسے زمزم میں نہلاؤ، اسے
کہ قرآن اور حدیث کی 100 باتیں سمجھاؤ اسے، سدھرے گا نہیں، اس لیے کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے پہلے سے۔ آخر میں مرے گا ابھی تو کلمے ایمان سے خالی ہو کے مرے گا، کفر پر مرے گا میرے دوستو۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ آپ کا کام، میرا کام کیا ہے؟ اللہ سے خیر پوچھنا، خاتمہ بالخیر پوچھنا، ایمان کی موت مانگنا، عمل خیر کی ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنا۔ تو بہرحال اس میں حادثے سے آپ کو 2 باتیں بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جو حادثہ جو ہوا ایئر انڈیا کا 171 بوئنگ 787 کا، میرے لیے آپ کے لیے ایک درس عبرت ہے۔ انسانیت کے ناطے ہم جو ہے اپنے سفر کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ سفر 2 طرح کا ہے، ایک دنیا کا سفر، ایک آخرت کا سفر۔ پتہ نہیں کون سا سفر ہمارا آخرت کا سفر ہوگا، آخری سفر ہوگا۔ سفر سے پہلے ہماری ہوشیاری اور عقل مندی یہ ہے کہ ہم جو ہے کچھ وصیت کر لیں پہلے سے، کلمہ پڑھ کر بیٹھیں، دعائے سفر کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھیں، اس لیے کہ سفر میں معلوم نہیں بھائی کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسا ہوگا۔ ایک حادثہ ہوا ایک فلائٹ کا، پورے کے پورے لوگ جو ہے جل کر کے ختم ہو گئے۔ مرنے کے قریب میں ایک مسلمان تھا، اس میں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ریکارڈ ہو گیا اس میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اس کی جان بچا لی۔ ایک حادثہ ایسا بھی ہوا ہوائی جہاز کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ بیچارہ موت کے وقت میں ضرور اللہ بچا لیا اس سے۔ اس لیے سفر سے پہلے موت کو یاد رکھ لو۔ سفر جو ہے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے بھائی، کتنا آرام دہ سفر کیوں نہ ہو، یاد رکھ لو۔ اس سے پہلے کچھ وصیت کر لو، لین دین صاف کر لو، دلوں کو صاف کر لو، ایک دوسرے کو برداشت کر لو، ایک دوسرے کو معاف کر لو، اس لیے کہ پتہ نہیں میرا سفر کون سا ہے، آخری سفر۔ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے عجائب خانہ ہے، یہاں تماشا ہی تماشا ہے۔ ایک طرف دیکھتے لوگ خوش ہیں، ایک طرف لوگ غمگین ہیں، ایک طرف دنیا دیکھو پریشان ہے۔ یہاں ہر طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ملیں گے۔ اس لیے یہ سفر ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ سفر ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی کبھی آخری سفر ہو۔ اس سے پہلے دعا پڑھ لو اور کلمہ پڑھ لو، اللہ کو یاد کر لو، یہ اچھا ہے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہماری خواہشات کو کم کر لینا۔ یہ دنیا جو ہے 1000 خواہشات پر مبنی ہے۔ یہ انسان کو جینے کی لمبی خواہش، تمنائیں 1000 سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں۔ اس لیے زیادہ سفر تقویٰ کو بنا لو۔ یہ دنیا کے جو خواہشات ہیں، آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، یہ سب ختم کر دو، اور اپنے ایمان بالقدر کو یاد رکھ لو کہ ہر حال میں مومن وہ ہے جو تقدیر پر راضی ہو۔ اللہ کا فیصلہ جو بھی ہے الحمدللہ، خیر ہو شر ہو اللہ کی طرف سے۔ کسی کو کوسنا نہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، نہیں۔ جو ہوگا تقدیر کے مطابق، جو ہوا تقدیر کے مطابق، جو ہونے والا ہے سب اللہ کے علم کے مطابق۔ اس لیے میں آپ کو بتایا تقدیر کے اندر 4 مراتب ہیں۔ ایک مرحلہ علم کا، دوسرا کتابت کا، تیسرا جو ہے اللہ کی مشیت کا، اللہ کا چاہنا، چوتھا جو ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا وہی، خیر کا بھی خالق وہی، شر کا بھی خالق وہی۔ لیکن ادب کا تقاضا ہے، ہم یہ نہیں کہتے اے اللہ تو شر کا مالک ہے، حالانکہ خالق خیر بھی وہی، خالق شر بھی وہی، لیکن حسن ادب یہ ہے ہم کہتے ہیں الخیر بیدیک، اے اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف ہم نہیں کرتے، حالانکہ وہ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے۔ یہ چاروں چیزیں یاد رکھ لو، جو ہوگا اللہ کے علم سے، جو ہوگا اللہ کے ارادے سے، اور جو ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے، اور اللہ نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اور سب سے بڑا معاملہ قلم نے لکھ دیا ہے، جفت الصحف رفعت الاقلام وجفت الصحف، حدیث میں آتا ہے تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا، صحیفہ خشک ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی میرے دوستو۔ اس لیے اللہ سے آخری مرحلہ کیا ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، حدیث میں آتا ہے کوئی چیز اگر
کسی چیز کو بدل سکتی ہے، وہ پاور صرف دعا میں ہے۔ اگر آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ خیر کا فیصلہ کر، اے اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر، مجھے اہل جنت میں شمار کر، مجھے حلال روزی نصیب کر، میرے بچوں کو نیک توفیق نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، بری موت سے اللہ مجھے بچا لے۔ ہاں، آخری پیغام یہ بھی ہے تقدیر کے ساتھ، صدقہ اور خیرات کثرت سے کرو بھائی، صدقہ اور خیرات خوب کرو، کثرت سے کرو۔ حدیث میں آتا ہے صدقہ اور خیرات کی کثرت بری موت سے انسان کو بچاتی ہے۔ بری موت سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچانے والی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ یہ صدقہ خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اسی لیے آتا ہے قرآن میں، دیکھو سورہ منافقون میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ آخری تمنا انسان کی کیا ہے؟ مجھے موقع ملتا تو میں خوب صدقہ کرتا، خیرات کرتا، فلاں کرتا۔ معلوم ہو رہا ہے صدقہ و خیرات میں ایک پاور، دعا کے اندر ہے کچھ تاثیرات۔ مانگو اللہ سے، خیر مانگو اللہ سے، حالانکہ اللہ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے، تقدیر کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، روزی روٹی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں، سب کچھ ہے۔ جو ہوا اس پر ہمیں افسوس بھی ہے، غم بھی ہے، اور ہم ان کی تکلیف کے ساتھ ہم برابر شریک ہیں، ان کے غم میں، ان کے درد میں۔ جتنے متاثرین ہیں، ان کے گھر والے، ان کے دوست احباب، اس حادثے کے پیچھے جتنے لوگ تکلیف میں ہیں، ہم ان کے تکلیف میں برابر شریک ہیں۔ یہ بھی ہمارا اظہار ہے انسانیت کے ساتھ ساتھ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تقدیر پر ایمان لانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو کلمے کی موت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون